اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سلسلے کا آج 26واں پروگرام ہے۔ آپ کے بھجوائے گئے سوالات ہم اس میں شامل کریں گے۔ سوالات آپ ہمیں ای میل کے ذریعے، جس کا ایڈریس ہے facts@mta.tv، یا وائس میل کے ذریعے ریکارڈ کروا کے اس پروگرام میں شامل کرواتے ہیں۔ وائس میل کے لیے ہمارا نمبر ہے 0044 کے بعد 20868788032۔ وائس میل کی ریکارڈنگ فی الوقت ہم پلے اس لیے نہیں کر سکے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ کافی لمبے ہیں اور وہ ایک قسم کی ایڈیٹنگ چاہتے ہیں۔ اس لیے میں ناظرین اپنے ویورز جو ہیں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ سوال پوچھنا چاہیں تو بہتر ہے پہلے اپنا سوال مختصر طور پر لکھ لیں معین الفاظ میں، پھر آپ فون کر کے جب ریکارڈنگ آن ہو تو پہلے اپنا نام بتائیے، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام بتائیے، اور پھر لکھا ہوا وہ سوال پڑھ دیجئے تو ہمارے لیے اس کو پروگرام میں شامل کرنا آسان ہوگا۔ آج کے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کی طرف ہم چلیں گے۔ اس سے پہلے میں پینل کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے پینل کا مستقل حصہ ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، یہاں لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں مفتی سلسلہ مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں۔ تو آج کے سوالات کا آغاز کریں گے، اور پہلے ہم چلتے ہیں مکرم و محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالوں کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں یہ سوال جو کہ ہمیں سمینہ یحییٰ صاحبہ کی طرف سے موصول ہوا ہے۔ السلام علیکم کالوں صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید جی پروگرام میں، اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سوال پہلا جو ہے یہ آئلی زندگی سے متعلق ہے، اور اس کے جو بعض معاہدے ہیں ان کے متعلق ہے۔ کسی قدر تفصیلی سوالات ہے، مختلف شکوں میں ہے، میں مرحلہ وار آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ حق مہر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ دلہن کے لیے ایک تحفہ ہے یا طلاق اور علیحدگی کی صورت میں عورت کا خرچ اور نان و نفقہ ہے؟ تو اس کا جواب آپ اگر ارشاد فرما دیں تو۔ مہر کا طلاق دینے یا نہ دینے اور علیحدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو شادی کے ساتھ ہی مرد کی طرف سے ایک تحفے کی شکل ہے جو وہ اپنی بیوی کو ادا کرتا ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی طرز عمل تھا کہ وہ شادی ہوتے ہی حق مہر فوراً ادا کر دیتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ایک دفعہ سارا مہر ادا نہ کر سکے تو پھر کچھ مدت میں ادا کر دے، لیکن ادا ضرور کرے۔ یہ جو معاشرے میں مہر مؤجل اور مہر غیر مؤجل کے الفاظ رائج ہو گئے ہیں، یہ بات کی ایجاد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز عمل تو یکمشت فوراً ادائیگی کا تھا شادی ہوتے ہی۔ تو جہاں تک ہو سکے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ آہستہ آہستہ شادی کے بعد بیوی کو حق مہر خامند کی طرف سے ادا ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک قرضہ ہے جو عورت کی طرف سے مرد پر ہے، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ تو شادی کے ساتھ ہی اسلامی شریعت نے عورت کے لیے ایک علیحدہ جائیداد کا انتظام کیا ہے اور اس کو شادی کا ضروری جزو قرار دیا ہے۔
اسے اسلامی اصطلاح میں مہر کہتے ہیں۔ اس کی غرض یہ ہے کہ عورت کی ایک علیحدہ جائیداد بھی رہے تاکہ وہ اپنی شخصیت کو قائم رکھ سکے، اپنے طور پہ صدقہ دے سکے، صلہ رحمی کر سکے، اپنے رشتہ داروں کی امداد کر سکے۔ گویا مہر کے ذریعے پہلے دن سے ہی مرد سے یہ اقرار کرا لیا جاتا ہے کہ عورت اس امر کی حقدار ہے کہ اپنی الگ جائیداد بنائے اور خامن کو اس کے مال پر کوئی تصرف نہیں ہوگا۔ بعض معاشروں میں یہ رواج ہے کہ نکاح ہوتے ہی بیوی کی طرف سے کہلایا جاتا ہے کہ میں نے حق مہر معاف کر دیا، یا اسی وقت نقدی بیوی کے ہاتھ میں پکڑا کر بیوی سے کہلایا جاتا ہے کہ میں نے حق مہر معاف کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ کبار اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ خاوند مہر کی رقم اپنی بیوی کو ادا کر دے، ادائیگی کے کم از کم سال کے بعد بیوی اپنا مہر اپنے خاوند کو واپس دینا چاہے تو دے سکتی ہے، وصولی کے بعد کم از کم 1 سال تک اس کے پاس رکھے، پھر اگر وہ چاہے تو خاوند کو دے دے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی اسی کے مطابق فتویٰ ہے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، حضرت حکیم فضل الدین صاحب رضی اللہ عنہ، بڑے بزرگ صحابی تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک محفل میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہر کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ حضور میری دونوں بیویوں نے مجھے مہر معاف کر دیا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا آپ نے ان کو ادائیگی کی تھی؟ انہوں نے عرض کی کہ ادائیگی تو میں نے نہیں کی لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ پہلے انہیں مہر کی ادائیگی کریں، پھر اگر وہ معاف کر دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی بیویوں کا 500 روپے مہر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے کہیں سے قرض پکڑا، دونوں بیویوں کے پاس گئے اور دونوں کو 500 روپیہ ان کا مہر ادا کیا، اور پھر کہنے لگے کہ تم لوگوں نے تو مجھے معاف کر دیا ہے، اب یہ مجھے واپس لوٹا دو۔ تو بیویوں نے جواب دیا کہ اب کیسا لوٹانا، ہمیں تو پتا تھا کہ نہ آپ نے دینا ہے، تو ہم آپ کے کہنے پہ ہم نے معاف کر دیا، اب تو ہمیں مل گیا، اب ہم واپس نہیں لوٹائیں گے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو قرض لے کے آیا تھا۔ انہوں نے سارا ماجرا مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو حضور یہ واقعہ سن پر بہت ہنسے اور فرمایا کہ درست بات یہی ہے کہ پہلے عورت کو مہر ادا کیا جائے اور کچھ عرصے کے بعد اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کر دے، ورنہ دیے بغیر معاف کرانا یہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جی ٹھیک ہے کل صاحب، اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ان کے سوال کا ایک اور اس سے ہٹ کے ایک حصہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ طلاق کی صورت میں بچوں کے اور ماں کے اخراجات کون ادا کرتا ہے، اس کا کیا طریق ہے اور معیار کیا ہے؟ طلاق کے نتیجے میں ایک تو ماں کے اخراجات ہیں اور دوسرے بچوں کے۔ تو طلاق کے بعد جو طلاق کی عدت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بیوی کے اخراجات کی ادائیگی وہ خاوند پہ عائد ہوتی ہے، مگر خاوند کی مالی حیثیت کے مطابق۔ اگر خاوند کی مالی حیثیت کمزور ہے تو اخراجات کی شرح تھوڑی ہوگی، اگر خاوند کی مالی حیثیت مضبوط ہے تو دوران عدت بیوی کے اخراجات کی شرح اس کے مطابق زیادہ ہوگی۔ اسی طرح بچے ہیں، بچوں کے اخراجات کی ادائیگی وہ بھی باپ کے ذمہ عائد ہوتی ہے، بچوں کے بالغ ہونے، ان کے پڑھائی سے فارغ ہونے اور برسر روزگار ہونے تک۔
جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ زیر صاحب اگلا سوال یہ ہمیں یہاں مقامی طور پر لندن سے موصول ہوا ہے، نویدہ ندیم صاحب ہیں، انہوں نے پوچھا ہے۔ اس سوال کے بھی 3 حصے تقریباً بنتے ہیں۔ پہلا یہ کہتی ہیں کہ استخارہ کرنے کا کیا طریق ہے، پھر کیا استخارہ صرف مخصوص لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور اگر دعائے استخارہ نہ آتی ہو تو کیا پھر استخارہ نہیں ہو سکتا؟ اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں استخارہ کی بہت زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے ہر معاملے کے لیے، اور اتنی اس کی تاکید تھی، یا اس کے لیے اتنی ہمیں تاکید فرماتے کہ جس طرح قرآن کریم کی صورتیں ہمیں سکھاتے تھے، اسی طرح دعا استخارہ کا طریق اور استخارے کے لیے تاکید فرمایا کرتے تھے، اور اس کے لیے جو دعا ہے وہ ہمیں سکھاتے تھے۔ اور اس کا طریق جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کو، وہ یہ کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، اہم معاملہ ہو، تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز جو نفل ہے وہ ادا کرے، اور اس میں جو مسنون طریق ہے اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھے، یعنی اسی طرح ثنا اور سورۃ فاتحہ جس سے ساری نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ دعا جو دعا استخارہ کے طور پہ کتب میں احادیث میں بھی آئی ہے، دعائیہ خزائن میں بھی، دعائیہ سیٹوں میں بھی موجود ہے، وہ پڑھے۔ اور اس میں دراصل اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو مختلف لوگ اپنے کاموں کے لیے فعال کا طریق یا اس قسم کے جو اپنے بتوں سے وہ رہنمائی لیا کرتے تھے، اور جس طرح خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، تیروں سے وہ فعال نکالتے تھے، یا وہ پیالے رکھے ہوئے تھے، تو اس کے طریق کو مٹانے کے لیے، اور اس کی جو چونکہ مسلمان وہاں سے انہی میں سے اسلام قبول کر کے آئے تھے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے کہ ہر معاملے میں اگر کوئی اچھا رہنما ہے، ہر معاملے کی قدرت اور ہر معاملے کا علم جو وہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ہر معاملے میں بھلائی اور خیر اسی سے طلب کی جانی چاہیے۔ تو یہ طریق، اور عام طور پہ اگر ہم فقہ کی کتابوں میں دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ رات کو نماز عشاء کے بعد جب وہ ختم کر نماز عشاء کے بعد وہ 2 رکعت یہ پڑھے، لیکن مجھے کم از کم احادیث میں ایسی وقت کی کوئی تعین محسوس نہیں ملی۔ غالباً وہ اس لیے ہے کہ انسان نے سونا ہوتا ہے، اور اس کے بعد خواب کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، تو اس لیے وہ انہوں نے اس کو رات پہ رکھا، ورنہ احادیث میں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس وقت اسے یہ معاملہ درپیش آئے اس وقت وہ استخارہ کر سکتا ہے۔ اور جو دعا ہے جو وہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس میں جو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے، اس میں جو حضور نے فرمائی وہ یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر۔ میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، جو تیرے علم میں، جو تیرے علم کے مطابق میرے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، وہ مجھے عطا کر، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور میں تجھ سے قدرت مانگتا ہوں، اس کام کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری قدرت سے ہی مجھے عطا ہو سکتی ہے، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیرے بڑے ہوئے تیرے عظیم الشان فضل کا میں تجھ سے واسطہ، تجھ سے طلب کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ قدرت تو رکھتا ہے، میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور اصل حقیقت تو جانتا ہے، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تمام غیبوں کو تو جاننے والا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، کہ اے میرے اللہ اگر تو جانتا ہے، یقیناً تو جانتا ہے، اگر یہ معاملہ جس کے لیے میں تیرے سے دعا کر رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے، فی دینی، میرے دینی معاملے میں،
میری دنیاوی معاملے میں، میری عاقبت کے لحاظ سے، اس معاملے کے انجام کے لحاظ سے اگر میرے لیے بہتر ہے، فقدر ہو لی، تو اسے میرے لیے میسر فرما دے، ویسر ہو لی، اور اسے میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی ہے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا کر دے، وَإِن كُنْتَ، اور جیسا کہ تو جانتا ہے اگر یہ معاملہ تیرے علم کے مطابق انا حاضر الامر شر لی فی دینی و معاشی، میرے دینی معاملے میں، میرے دنیاوی معاملے میں، اس کام کے انجام کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے، بہتر نہیں ہے، فصرف ہو انی، تو اس کو مجھ سے دور کر دے، وصرفنی عنہ، اور اس سے مجھے دور کر دے، یعنی میرے دل سے اس کا خیال نکال دے، وقدر لی لیل خیر ہے سکان، اور پھر جہاں سے مجھے خیر اور بھلائی مل سکتی ہے وہ میرے لیے مقدر کر دے، اور ثم ارضنی، اور پھر تو میرے سے راضی ہو جا۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ وہ اپنی ضرورت جو ہے وہ بیان کرے۔ تو یہ طریق ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ کیا یہ کوئی مخصوص لوگ کرتے ہیں، تو جیسا میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے۔ ہر انسان کا اپنے خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس تعلق کو زندہ رکھنا چاہیے، اور دعائیں لوگوں سے لینی چاہیے، خلفاء ہیں، انبیاء ہیں، خلفاء ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ اللہ تعالیٰ کے پاک وجود ہیں جن کی دعائیں، لیکن ہر انسان خود یہ کر سکتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق، اور ویسے بھی جتنے درد کے ساتھ انسان خود اپنے لیے دعا مانگ سکتا ہے، اپنے لیے کوئی خیر طلب کر سکتا ہے، عام انسان، دوسرے لوگ، یا جو یہ کاروباری، یہ پیشہ ورانہ جو دعا کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں، شاید وہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ ہاں بزرگ، جس طرح کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے بزرگ ہوتے ہیں وہ بڑے درد کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اور اس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ ہماری جماعت احمدیہ کی تاریخ سے بڑی پڑی ہے کہ رات، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے صحابی کے لیے، وہ تو جا کے سو گئے، اور حضرت مسیح علیہ السلام ساری رات ان کے لیے دعائیں کرتے اور ان کی اہلیہ کے لیے، تو یہ ایک بالکل اور رنگ ہے۔ تو وہ بھی دعائیں لینی چاہیے، لیکن استخارہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کی باتوں سے، کہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، ہر کر سکتا ہے، ہر ایک کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق ہے۔ اور جو تیسرا پہلو ہے کہ اگر کسی کو دعا نہیں یاد، تو جب اسے نہیں یاد تو وہ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے، یہ خدا اور اس کا تعلق ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں مسنون یہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی اہمیت بیان کی اور اس کو سکھایا، اسے یاد کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اپنی زبان میں دعائیں کرے، مانگے، تو یہ ہے اس کا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور آخر پہ ہاں ایک بڑی ضروری چیز حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کے متعلق بہت خوبصورت ایک بات لکھی ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں آج کل اکثر مسلمانوں نے استخارے کی سنت کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ امر میں استخارہ فرما لیا کرتے تھے۔ سلف صالحین کا بھی یہی طریق تھا، چونکہ دہریت کی ہوا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے لوگ اپنے علم و فضل پر نازاں ہو کر کوئی کام شروع کر لیتے ہیں، اور پھر نہاں در نہاں اسباب سے جن کا انہیں علم نہیں ہوتا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اصل میں یہ استخارہ ان بد رسومات کی عوض میں رائج کیا گیا تھا جو مشرک لوگ کسی کام کی ابتدا سے پہلے کیا کرتے تھے، لیکن اب مسلمان اسے بھول گئے۔ حالانکہ استخارہ سے ایک عقل سلیم عطا ہوتی ہے جس کے مطابق کام کرنے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اتنی خوبصورت رہنمائی ہے، اس سے تمام ہر انسان کو جس کو بھی کوئی اہم کام پڑے اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے کہ سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ دعا نہیں آتی تب بھی استخارہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جو حضور نے ادا فرمائے ہیں، ان کی زیادہ مقبولیت ہوگی اور ان میں زیادہ برکت ہے۔ اس لیے اگر وہ دعا یاد کر کے کریں تو اس سے یقیناً بہتر نتائج جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ اگلا سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں استاذ المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب سے۔ کالم صاحب یہ سوال ہمیں پوچھا ہے سرفراز احمد صاحب نے روا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس شریعت یا کس طریق پر پڑھا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک تو اسلام کی ابتدا تو نہیں ہوئی تھی، تو پھر نکاح کا کیا طریق تھا؟ جی میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ابھی جو محترم ظہیر صاحب نے واقعہ سنایا کہ اہلیہ کے لیے ساری رات دعا کرتے رہے،
اس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا واقعہ نہیں بلکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ان سے ایک صاحب نے عرض کی کہ میری بیوی کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے اور بڑی دقت ہے تو دعا کریں. تو حضور دعا کرتے رہے. حضور کی دعا کو خدا نے شرف قبولیت بخشا اور تھوڑی ہی دیر میں ولادت ہو گئی اور وہ آرام سے سو رہے. فجر کی نماز پہ حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور جب میں دعا کے لیے عرض کر کے گیا تھا تو جاتے ہی تھوڑی دیر میں آسانی کے ساتھ ولادت ہو گئی تو میں پھر سو رہا. حضور نے فرمایا آپ تو سو رہے اور مجھے اطلاع نہیں تھی اور میں اسی پریشانی اور گھبراہٹ میں ساری رات دعا کرتا رہا آپ کی بیوی کے لیے. اگر آپ ولادت ہونے پر مجھے بھی بتا دیتے تو میں بھی بے فکر ہو کر پھر سو جاتا. جہاں تک حضرت خدیجہ کے نکاح کا معاملہ ہے، بات یہ ہے کہ نکاح کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک تمدنی معاہدہ ہے. اس کا کسی مولوی صاحب کے خطبہ پڑھنے یا آیات سنانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دیکھیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نکاح کس نے پڑھا اور کس طریق پہ پڑھا گیا؟ تمام صحابہ جن کے نکاح اسلام قبول کرنے سے پہلے ہوئے، ان کے نکاح کیسے پڑھے گئے؟ قبول اسلام کے بعد ان کے نکاح دہرائے تو نہیں گئے، وہی نکاح قائم رہے. تو اس صورت حال سے پتہ لگتا ہے کہ نکاح ایک تمدنی معاہدہ ہے. ہر علاقے کا تمدن کسی مرد و عورت کے میاں بیوی ہونے کے لیے جو بھی رواج اور طریقہ کار اس تمدن میں قائم ہے اس کا نام نکاح ہے. بعض علاقوں میں یہی ہوتا ہے کہ خاندان کے افراد مل کے اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں جوڑے کا ہم نکاح کر رہے ہیں، یہ آئندہ سے میاں بیوی ہیں. بعض ملکوں میں علاقوں میں یہ رواج ہے کہ سرکاری دفتر میں جا کر ان میاں بیوی کا اندراج ہو جاتا ہے کہ یہ آج سے میاں بیوی ہیں. تو یہ اس تمدن کے مطابق نکاح ہی کی ایک شکل ہے. تو قرآن کریم نے، اسلامی شریعت نے نکاح کے لیے بھی یہی طریق بیان فرمایا کہ عورت کا ولی عورت کی رضامندی سے نکاح پہ آمادہ ہو اور کوئی شخص جو بھی اس معاشرے میں صاحب اقتدار ہے یا کوئی عالم دین ہے یا علاقے کا سربراہ ہے، محلے کا سربراہ ہے، محلے کا امام ہے، وہ ان کا معاہدہ کرا دے تو اس کو نکاح کرائے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت موقع پہ جب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اس محفل میں شرکت کرنے والے افراد کو نصائح کرنے کے لیے قرآن کریم کی 4 آیات کا انتخاب فرمایا. ان میں سے جو پہلی آیت ہے اس آیت کا آغاز ہی اس لفظ سے ہو رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو. یہ نہیں فرمایا کہ اے مسلمانوں. تو نکاح چونکہ ہر قوم کے افراد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس معاملے میں خطاب ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کیا. تو جو بھی کسی قوم میں طریقہ کار ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے کہ آج سے یہ مرد اور یہ عورت خامند اور بیوی کے طور پر رہیں گے، اس کا نام نکاح ہے. جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء. آپ نے اس سوال کا بھی جواب دیا اور جو واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق رکھتا تھا اس کی بھی تفصیل بیان کر دی، اور یقیناً بہت ہی ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ ہے. اور یہ روایات میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے اور جن کا نام حاکم دین صاحب تھا تو وہ رو پڑتے تھے، اور ان کا یہ مشہور فقرہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کہاں چپڑاسی حاکم دین اور کہاں نور الدین اعظم.
کہ ایک انسان جس کی اپنی تکلیف ہے وہ تو اس کے بعد سو رہے اور خلیفۃ المسیح ساری رات جاگ کر اس کے لیے دعائیں کرتا رہے، اور یقیناً یہ انعام صرف اور صرف جماعت احمدیہ اور اس کے احباب کو ہی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ انعام ہمارے لیے ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب کے پاس۔ ظہیر صاحب، یہ عبدالعظیم صاحب نے سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص مغرب کی باجماعت نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہو تو پہلی رکعت پڑھتے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ یعنی جو پہلی رکعت تھی آپ اس کیفیت کو سمجھ گئے ہیں کہ اب وہ عملی طور پہ نہیں ملی، عملی طور پہ وہ آخر پر وہ ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس دوران کچھ لوگوں کے دوڑنے کی اور شور کی آواز آئی، اور اس کے بعد جب نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تو حضور نے اس بابت پوچھا، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نماز کے لیے جلدی، جب دیکھا کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو اس کے لیے ہم جلدی سے آ رہے تھے، تو اس جلدی میں ہم دوڑے ہیں اور شور ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسے نہ کیا کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارے پر سکینت اور وقار ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ جو تمہیں امام کے ساتھ نماز مل جائے اسے تم ادا کر لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں مکمل کر لو۔ اب اس سے استدلال محدثین نے، فقہاء نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو امام کے ساتھ اسے مل جائے وہ امام، چونکہ امام کی نیت کے تابع مقتدی کی نیت ہوتی ہے، اس لیے اس کی دوسری رکعت جو اس نے ادا کی ہے، جو دوسری میں وہ شامل ہوا ہے، وہ اس کی دوسری ہی ہوگی، اور جو بعد میں جو ما فاتکم جو وہ رہ گئی ہے اس کو اس نے مکمل کرنا ہے، تو وہ اس کو جب مکمل کرے گا تو وہ اسی طرح مکمل کرے گا جس طرح گویا کہ اس نے پہلی رکعت ادا کرنی ہے، اور اس صورت میں پھر وہ ثنا بھی پڑھے گا، سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ قرآن کریم کا کوئی حصہ یا سورت بھی چھوٹی پڑھے گا، پھر وہ اس کو مکمل کر۔ تو یہ ایک طریق انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کو جماعت احمدیہ کا بھی اسی پہ، لیکن دوسرے فقہاء نے دوسرا بھی طریق انہوں نے کہا ہے کہ اگر چاہے تو اس کو وہ اپنی پہلی رکعت جو امام کے ساتھ اسے ملی ہے اسے وہ پہلی ہی شمار کرے، اور جو رہ گئی ہے وہ اس کو آخری رکعت کے طور پر بھی پڑھ سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ترتیب جو رکعت ہے وہ قائم رہے گی، کہ اس کو جو امام کے ساتھ ملی وہ اس کی پہلی ہو گئی، جو دوسری ملی وہ تیسری ملی وہ دوسری ہو گئی، تو اس طرح تو آخر پہ جب امام نے سلام پھیرا تو اس کے بعد وہ ایک اور پڑھ لے۔ تو یہ بھی وہ اسی حدیث سے استدلال بہرحال کرتے ہیں، لیکن زیادہ خوبصورت طریق یہی ہے کہ اس میں وہ جو اس کی رہ گئی ہے، ما فاتکم یہ بتاتا ہے کہ جو اس کی رہ گئی ہے اس کو اس نے مکمل کرنا، اور رہی اس کی وہ ہے جس میں اس نے ثنا بھی پڑھنی تھی، جس میں اس نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی تھی، سورۃ فاتحہ کے ساتھ اگر وہ خاموش نماز ہے تو اس میں اس نے اس حصہ بھی پڑھنا تھا، ضم سورت جس کو کہتے ہیں، تو یہ اگر وہ فاتحکم میں آئے گی تو وہی وہ ادا کرے گا، اس لیے وہ بہتر اور احسن طریق یہ بیان کیا جاتا ہے۔ جی بالکل ظہیر صاحب، جیسے آپ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ حدیث سے استناد کرتے ہوئے کہ سند لیتے ہوئے کہ جو فاتحکم کے تحت جو بات آئے تو اس کو اس طرح کہ جو آپ سے رہ گئی تھی اس کو بعد میں گویا رہی حصے کے طور پر ادا کر لیں، اجازت دونوں طرح ہے، لیکن حدیث سے جیسے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب نے بیان کیا ہے کہ زیادہ خوبصورت بات یہی لگتی ہے کہ آپ اس کو اس طور پہ ادا کریں جو آپ سے پہلے رہ چکی تھی۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ کے نئے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور اپنے علماء کرام سے ان کے جوابات لے کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاذ المکرم جناب مولانا مبشر احمد صاحب کالوں کا، اور مکرم محترم مولانا ظہیر احمد صاحب خان کا کہ آپ وقت نکالا اور تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے پوچھے گئے سوالات کے جواب دیے۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔